حسن اقبال صاحب 3.25 کروڑ لوگ، 3.30 کروڑ لوگ، اور 1 ملین 1.5 ملین سے اوپر گھر ہیں جو چلے گئے. کیسے اس سے نبرد آزما ہوں گے؟ دیکھیے ندیم ملک صاحب، پہلی بات تو میں یہ کہوں گا کہ یہ جتنی بڑی آفت ہے نا، یہ اس کا سکیل اتنا بڑا ہے کہ اگر یہ کسی ترقی یافتہ ملک کے اوپر بھی اگر آتی تو شاید اس کے لیے بھی ممکن نہیں تھا. جیسے آپ کو پتہ ہے کہ کترینا نیو اورلینز پہ آیا تو وہاں پہ ہر چیز دھری کی دھری رہ گئی، اتنی بڑی آفت تھی. اسی طرح جاپان میں سونامی آیا تو اس نے بھی ہر چیز تہس نہس آپ کر کی دی. ایسٹیمیٹس کیا ہیں نقصانات کا دیکھیے تخمینہ؟ ہمارا ایک جو رف سا بھی ایسٹیمیٹ ہے نا، چونکہ اس کی جو ڈیٹیلڈ آپ ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ ہے جس میں ورلڈ بینک، ایشین ڈیولپمنٹ بینک، یو این کر رہے ہیں، ان کا حتمی تخمینہ تو آئے گا تقریباً 15 اکتوبر تک. وہ اس وقت فیلڈ میں ہے اور وہ سیس کر رہے ہیں. آپ کی ابتدائی لیکن ایسٹیمیٹس کیا ہیں؟ ابتدائی ہمارا یہ خیال ہے کہ یہ 30 ارب ڈالر کے لگ بھگ. اس میں دو طرح کا نقصان ہے نا. ایک تو وہ ہے کہ جو انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے، جس میں گھر ہیں لوگوں کے، اس میں لائف سٹاک ہے، اس میں ان کے فش فارمز ہیں، آرچرڈز ہیں، باغات ہیں، کھجوروں کے باغات ختم ہو گئے، بلوچستان میں ہو گئے. پھر اسی طرح سڑکیں ہیں، آپ کا انفراسٹرکچر جو دوسرا تھا اسکولوں کا، ہسپتالوں کا. تو ایک انفراسٹرکچر ڈیمیجز ہیں جو اور ہوئی ہیں. بڑی کراپس آپ اور کی. پھر لائیولیہوڈز لوگوں کی، پھر ایگریکلچر کی تقریباً 40-45% ہے. کاٹن کی کراپ ختم ہو گئی، رائس کی بہت بڑے علاقے پہ ختم ہو گئی، سبزیوں کی، یہ ٹماٹر اور جو پیاز کا بحران ہوا اسی وجہ سے ہوا. تو ایک تو ڈائریکٹ آپ کی انفراسٹرکچر ڈیمیج ہے. دوسری جو ہے اس سے ریلیٹڈ اکنامک کاسٹ ہے کہ جس کا تعلق آپ کی پھر جی ڈی سے ہوگا، پروڈکشن کے اوپر جب پڑے گا. مثال کے طور پہ جب آپ کی 40% کاٹن ڈیمیج ہوگی تو اب آپ کو اتنی کاٹن امپورٹ کرنی پڑے گی. دیٹ از اندر برڈن آن یور امپورٹس. اس کی ایک کاسٹ ہوگی آپ کو. اگر آپ کو 10 ملین کاٹن بیلز امپورٹ کرنی پڑی اس سال، جو لائکلیہوڈ ہے، ٹیکسٹائل سیکٹر ٹربل میں بہت چیخیں مار رہے ہیں کیونکہ ایل سیز نہیں کھل رہی، ان کی ریٹ بہت اوپر چلا گیا ہوا ہے. تو آپ کی کوئی میرے خیال ہے 3-4 ارب ڈالر کی اضافی کاسٹ بن جاتی ہے. ایگزیکٹلی. تو اسی لیے میں کہہ رہا ہوں کہ یہ جو ہمیں جو اسیسمنٹ ہے آخری حتمی، اس میں انفراسٹرکچر کے ساتھ یہ جو اکنامک کاسٹ ہیں، یہ سب اگر ہم کمبائن کریں تو میرے نزدیک ابھی ایک بڑا سیف ایسٹیمیٹ ہے جو کہ یو این سیکرٹری جنرل نے بھی کہا، اباؤٹ $30 بلین. سو دس از اے بگ ہٹ فار این اکانومی لائک سر پاکستان. ایسا سب جو ارتھ کویک کے بعد ہم نے ماڈل دیکھا تھا، ہم جیسا ملک تو 2-3 ارب کی بھی ہٹ اضافی نہیں برداشت کر سکتا. ہمیں ایمرجنسی بنیادوں کے اوپر کلائمیٹ چینج کے چیلنج کو سامنے رکھتے ہوئے پوری دنیا سے کوئی 20-25 ارب ڈالر کا کوئی 10 سالہ منصوبہ رکھنا چاہیے. بریجز، روڈز، فصلیں تباہ ہو گئیں، جانور مر گئے، 17 لاکھ گھر ہیں لوگوں کو دینے، فیلڈ ہاسپٹل چاہیے، 6.5 لاکھ پریگننٹ عورتیں ہیں. جو کیسے کریں گے؟ آپ نے کوئی پلان نہیں دیکھیے بنایا؟ اس کے اوپر ہم پلان بنا رہے ہیں اور تقریباً تمام انٹرنیشنل جو ایجنسیز ہیں ان کے ساتھ ہم انگیجڈ ہیں. اور وزیر اعظم جو یو این جنرل اسمبلی میں گئے ہیں، اس کا بھی ایک بڑا مقصد یہ تھا کہ ہم دنیا میں مزید اس کے حوالے سے آگہی پیدا کریں. اور بالخصوص جو ملٹی لیٹرل ادارے ہیں، دیکھیے اس وقت ایک حقیقت ہمیں یہ پیش نظر رکھنی پڑے گی کہ جو ملک کی عالمی معیشت اور جو ملکوں کے اپنے داخلی حالات ہیں، اس وقت ایپیٹائٹ فار ایڈ از ویری لو. پورا یورپ یوکرین کی جنگ کے اندر اس نے اربوں ڈالر جھونک چکا ہے وہ، اور ان کے سب کے پاس شدید انرجی کا بحران ہے. اور اس وقت اس کی وجہ سے ملکوں کے اندر جو مہنگائی ہے، امریکہ کے اندر ریکارڈ انفلیشن ہے، یورپ کے اندر ریکارڈ انفلیشن ہے. تو یہ ایک وجہ ہے کہ جو بائی لیٹرل اسسٹنس ہے، اگرچہ اس میں لوگ ہمیں مدد دیں گے لیکن اس کی جو ایپیٹائٹ ہے گلوبلی وہ بہت محدود ہے. لہٰذا ہم اس میں کوئی زیادہ سر اس صورتحال میں ڈیٹ دوسرا جو ہمارا مین سورس ہو سکتا ہے جس پہ ہم کام کر رہے ہیں وہ ہے ملٹی لیٹرل ادارے، جس میں ورلڈ بینک ہے، ایشین ڈیولپمنٹ بینک ہے، ایشین انفراسٹرکچر بینک ہے. ان کے ساتھ مل کر ہم ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ جو ہے اس کی بنیاد کے اوپر گرین چینل کے ذریعے کچھ ارلی پیسے ملک کے اندر لانے کے لیے کوشش کر رہے ہیں کہ پاکستان کو بہت ہی نرم قسطوں پہ قرضے مل جائیں جس سے ہم ری ہیبلیٹیشن اور ریکنسٹرکشن کر سکیں. اس کے لیے یو این نے ہمیں سپورٹ کیا ہے کہ جو ہی یہ ڈیمیج نیڈ اسیسمنٹ رپورٹ حتمی ہوگی تو ہم اس کے بعد اکتوبر کے مہینے میں ایک ڈونرز کانفرنس کریں گے اسلام آباد میں کریں گے. جی انشاءاللہ. اس کے اندر پھر انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ ہمیں جو پلیجز ہیں وہ آئیں گے. ساتھ ہی ساتھ اس کے جو کچھ ہم ممالک ہیں جو پاکستان سے ہمدردی رکھتے ہیں، ان کے جو بائی لیٹرل قرضے ہیں،
چونکہ ملٹی لیٹرلز آپ ریشیڈیول نہیں کرا سکتے. ورلڈ بینک ADB IMF نہیں کرے گا, وہ تو نہیں کر سکتے نا, لیکن مثال کے طور پہ امریکہ ہے, فرانس ہے, G20 ممالک G20 ممالک ہیں, ان کے ساتھ آپ نیگوشیٹ کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے ہمیں امید ہے کہ جس طرح کووڈ کے اندر بھی انہوں نے ہمیں ڈسپنسیشن دی تھی, کہ تھوڑی سہولت دی تھی, مجھے یقین ہے کہ یہ جو وزیر اعظم کی ملاقاتیں ہو رہی ہیں اس کے بعد وہ ضرور اس میں کوئی ہمارے ساتھ تعاون کریں گے. سر آپ کو ڈیٹ فارگیونیس کا انیشیٹو لے کے جانا چاہیے. کاؤنٹر پارٹ فنڈ جو آپ روپی میں جنریٹ کریں وہ ہیلتھ کیئر میں لگائیں, عورتوں کے لیے, بچوں کے لیے لگائیں. پوری دنیا ویسٹ اس کے لیے ہم ایک پورا اب نیشنل فلڈ کنٹرول پروگرام پاکستان کا بنا رہے ہیں, جو کہ ریزیلینٹ انفراسٹرکچر, ریزیلینٹ کمیونٹیز اور ریزیلینٹ گورننس سٹرکچرز ہمیں بنانے کے لیے روڈ میپ دے گا.